أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا ٹاپک اور آج کا لیسن سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 43، پارٹ نمبر 6، تختی نمبر 9، جزم یا سکون، اس کی مشق نمبر 2، اس کی لائن نمبر 12 اور 13 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جس میں ہم حروف اظہار اور اخفاء اور اس کے علاوہ ہم قلقلہ، غیر قلقلہ، ان حروف کو بھی ہم سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی انفارمیشن کو جان لیں تاکہ لیسن کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ پیارے بچوں، آج ہم تختی نمبر 9 میں سے اس کی جو مشق ہے، جزم یا سکون، اس میں سے ہم حروف اظہار اور اخفاء کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے، جو کہ اس کے اندر حروف اظہار اور اخفاء کے الفاظ موجود ہیں، تو لہٰذا ہم سب سے پہلے ان کی انفارمیشن کو جان لیتے ہیں تاکہ آج کا جو سبق ہے آسانی کے ساتھ ہم سیکھ پائیں۔ تو بیٹا، حروف اظہار کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم نے بلیک کلر کے اندر شو کیا ہوا ہے۔ حروف اظہار کیا نام ہے اس کا؟ حروف اظہار۔ بیٹا، آپ نے ان کو کویسچن کے اندر بھی ان کو سیکھا تھا کہ حروف اظہار کیا ہوتے ہیں۔ حروف اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ حروف اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ یہ معنی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف اظہار کا معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ تو اس کی بیٹا پہچان کیا ہے؟ پہچان کا جاننا بیٹا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ اس کی مشق کو آسانی کے ساتھ سیکھ پائیں۔ بیٹا، اس کی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن، نون ساکن یہ جزم والا نون ہے۔ نون ساکن یا تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کے بعد، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ہلکی یا حروف اظہار، جو کہ آپ نے کویسچن کے اندر اس کو سیکھ چکے ہیں، حروف ہلکی یا حروف اظہار کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ پھر ہم جان لیتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، پھر دیکھ لیں نون ساکن کے بعد، یہ دیکھ لیں تنوین کے بعد حروف ہلکی یا حروف اظہار کے حروف میں سے، یہ دیکھیں حروف ہلکی کے حروف ہیں یا ان کو حروف اظہار کے حروف بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی یا حروف اظہار کے حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی کہ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے یا پھر اس کے بدلے میں تنوین میں سے، تنوین کے حروف میں سے اس کے بعد یہ حروف اظہار یا حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا بیٹا؟ حروف اظہار کو بغیر گناہ کے فوراً ادا کرتے ہیں، حروف ہلکی یا حروف اظہار کو بغیر گناہ کے فوراً ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک بار پھر ہم جان لیتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد بیٹا یہ حمزہ زبر، زیر یا پیش یا کھڑی زبر یہ آ جاتے ہیں یا یہ والا حمزہ آ جاتا ہے، تو زیادہ تر بیٹا یہ والا حمزہ استعمال ہوگا۔ یہ آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حمزہ آ جاتا ہے، یہ والا حمزہ آ جاتا ہے، یا پھر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد، یا پھر اس کے بدلے میں تنوین کا کوئی حرف ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ حمزہ میں سے کوئی حرف آ سکتا ہے، یا یہ والا حمزہ آ سکتا ہے، یا یہ والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ تو جب ہم اس کو ادا کریں گے تو بغیر گناہ کے فوراً ادا کریں گے۔ تو اس کی ایک ایک دو مثالیں میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار کا آ گیا، تو لہٰذا یہاں پر ہم پڑھنے کے دوران گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیں ہا، یہ دیکھ لیں یہ والا ہا نون ساکن کے بعد آیا، نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار کا آ گیا، لہٰذا یہاں پر ہم پڑھنے کے دوران گناہ نہیں کریں گے۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا ہے اور یہ ملا کر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد یہ حمزہ آ گیا،
حروف ہلکی یا حروف اظہار کا یہ والا یہ دیکھ لیں حمزہ آ گیا. تو اب جب ہم اس کو دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون پر غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھ لیں تنوین ہے, تنوین کے بعد یہ دیکھ لیں حروف اظہار یا حروف ہلکی کا حرف آ گیا, تو لہٰذا یہ جب ہم یہ تنوین کو پڑھیں گے تو غنہ نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ یہ دیکھ لیں تنوین کے بعد حمزہ کھڑی زیر آ گئی ہے, تو تنوین کے بعد جب حمزہ حروف ہلکی یا حروف اظہار کا آئے گا تو جب ہم یہاں پر اس کو پڑھیں گے تو غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. تو یہ میں نے یہاں پر پڑھ کے اس لیے نہیں بتائی, صرف سمجھایا ہے, باقی ہم ایکسرسائز کے اندر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جانتے ہیں حروف اخفاء کو. اس کے بعد بیٹا ہمارے چونکہ ایکسرسائز کا حصہ ہے تو لہٰذا ہم اس کی انفارمیشن کو بھی جان لیتے ہیں. حروف اخفاء, دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ حروف اخفاء. کیا نام ہے؟ حروف اخفاء. تو اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. اخفاء کا معنی کیا ہے؟ چھپانا. تو اس کی پہچان بھی ویسے ہی ہے, صرف حروف تبدیل ہے, باقی طریقہ کار وہی ہے. نون ساکن, یہ دیکھ لے جزم والا نون نون ساکن کہلاتا ہے. جزم والا نون ساکن نون کہلاتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کا قاعدہ ہوگا یا اخفاء ہوگا. پھر دیکھ لے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا. تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا بیٹا؟ حروف اخفاء کو غنہ اور ایک الف کے برابر لمبائی سے ادا کرتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ غنہ کی لمبائی کیا ہے؟ ایک الف کے برابر ہے. غنہ کی لمبائی کیا ہے؟ ایک الف کے برابر. جب غنہ کریں گے تو ایک الف کے برابر لمبائی بھی ضرور ہوگی. پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ حروف اخفاء کو غنہ اور ایک الف کے برابر لمبائی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو اس کی مثال کیا ہے؟ یہ دیکھ لیں نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء آ گیا ہے, لہٰذا یہاں پر ہم غنہ کریں گے. یہ دیکھ لیں, یہ کاف دیکھ لیں حروف اخفاء کا ہے, نون ساکن کے بعد آیا ہے, تو لہٰذا یہاں پر جب ہم اس کو ادا کریں گے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد سین حروف اخفاء کا آ گیا, جب ہم اس کو ادا کریں گے تو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. یہ دیکھ لیں یہ سین حروف اخفاء کے آ گیا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد, تو ادائیگی کے دوران غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ دیکھ لیں یہاں پر اگلی جو مثال ہے, تنوین ہے دو زبر کے بعد کاف پھر آ گیا, دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے, تو تنوین کے بعد یہ کاف آ جائے تو پڑھنے کے دوران غنہ کر کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں تنوین دو زبر ہے, دو زبر کے بعد زال حروف اخفاء کا آ گیا, یہ دیکھ لیں زال حروف اخفاء کا ہے, تو اس دوران بھی ہم اس کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہ ٹاپک بیٹا 2 کلاس کے اندر بھی لیسن کے اندر یہ اویلیبل ہے, موجود ہے, تو وہاں پر بھی ہم اس کی پراپر طریقے سے ریویژن کریں گے اور دہرائی کریں گے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ یہاں تک کچھ نہ کچھ سمجھ چکے ہیں. تو اگلے لیسن میں بھی ہم اس کو ریوائز کریں گے. تو اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. تو پیارے بچوں یہاں پر یہ دیکھ لیں جتنے بھی یہ لائٹ بلو کلر کے اندر یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ حروف اخفاء کے حروف ہیں, یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. اور جو بلیک کلر کے اندر ہے وہ حروف اظہار کے ہیں, وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. ہم اس کی پریکٹس کریں گے. انفارمیشن آپ نے جان لی, بار بار آپ اس کی دہرائی کریں گے. آج ہم 2 لائنیں پڑھنا سیکھیں گے. تو تعوذ اور تسمیہ میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ہم آج کا لیسن ہے اس کو ریڈ کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زیر نون ان, حمزہ زبر نون آن, تا زبر تا, آنتا, ان, آنتا, ان, آنتا. میم زیر نون من, ہا پیش میم ہم, من ہم. یہ اگر اس کو کلکلا اور غیر کلکلا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں حروف غیر کلکلا ہیں, لہٰذا یہاں پر اس کو بغیر آواز لوٹائے ہم اس کو ادا کریں گے کہ پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آئے گی. لیکن یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا حروف اظہار کا ہے, لہٰذا یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوگا, کلکلا بھی نہیں ہوگا, یعنی کہ آواز لوٹ کر بھی نہیں آئے گی, اور اس کو غنہ کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے, غیر کلکلا کی طرح پڑھیں گے, اور اس کو حروف اظہار کے طریقے کے ساتھ بھی ہم اس کو ادا کریں گے. میم زیر نون من, ہا پیش میم ہم, من ہم, من
ہم من ہم حمزہ زبر نون ان عین زبر میم عم انعم تا زبر تا انعمت حمزہ زبر نون ان عین زبر میم عم انعم تا زبر تا انعمت 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 واو زبر نون ون حا زبر را حر ون حر ون حر ون حر لام زیر لی میم زبر نون من لی من خا زبر خا شین زیر شی خاشی یا زبر یا خاشیہ لیمن خاشیہ لیمن خاشیہ واو زبر لام ول میم پیش نون من، یہ نون ساکن کے بعد خا حروف اظہار کا ہے لہذا یہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ واو زبر لام ول میم پیش نون من ول من خا زبر خا نون زیر نی خانے قاف زبر قا خانے قا تا پیش تو خانے قاتو، یہ چاروں حروف یہ حرکات میں سے ہے لہذا چاروں کو جلدی ادا کریں گے۔ ول من خانے قاتو ول من خانے قاتو ول من خانے قاتو یا زبر نون یا طازر طی یا طی قاف پیش قو یا طیقو یا طیقو عین زیر نون عین دال زبر دا عین دا ہا پیش میم ہم عین دا ہم عین دا ہم عین دا ہم لام زبر لا کاف پیش نون کون تا پیش میم تم لکن تم لکن تم حمزہ زبر نون ان قاف زبر قا ان قا ضاد زبر ضا ان قضا ان قضا ان قضا یا زبر نون یا کاف پیش کو یا کو سا پیسو یا کوسو یا کوسو یا کوسو میم زیر نون میا کاف پیش میم کم میا کم میا کم۔ تو پیارے بچوں آج کا جو لیسن ہے یہ یہیں تک تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھا بھی سیکھا بھی اور میرے ساتھ اس کی پریکٹس بھی کی۔ تو پیارے بچوں اس کو بار بار آپ ریڈنگ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ لیسن سمجھ بھی آئے گا اور پڑھنا بھی آئے گا۔ تو جو دوست آپ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور جو دوست احباب پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ میں جا کر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 44 اور پارٹ نمبر 7 اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جس میں ہم حروف اظہار اور اخفاء اور قلقلہ اور غیر قلقلہ کی جو بقیہ لائنیں ہیں ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔